آملے کو کھانے سے بال چمکدار اور کالے ہوتے ہیں۔ چھوٹی حریر کو کھانے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ سکا کائی کو کھانے سے سر کی خشکی ختم ہوتی ہے۔ بیری کے پتوں کو چبانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کلونجی کو کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اگر دل کے مرض کا مسئلہ ہو تو دودھ کے ساتھ انجیر کو کھایا کریں، اس سے مرض ختم ہو جاتی ہے۔ بینگن کے سالن کو کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ درد کا اگر مسئلہ ہو تو کلونجی پر کالا نمک لگا کر کھائیں، اس سے پیٹ درد ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد میٹھا چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی ہو جائے تو کچے تل کھانے سے بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ السی کے بیج کچے چبانے سے شوگر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اونٹ کے گوشت کو کھانے سے گنجپن کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچے دودھ میں پانی کو ڈال کر پیتے رہنے سے پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا جوس پینے سے انسان کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ادرک کے پانی کو کمرے کے کونوں میں چھڑکنے سے کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں آتے۔ برتنوں کو ریت کے ساتھ صاف کرنے سے برتن چمک اٹھتے ہیں۔ اگر کپڑوں سے داغ نہ نکل رہے ہو تو داغ پر لیموں کا چھلکا رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ انڈے میں دہی کو ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں نیم کے پتوں کو ڈال کر نیم گرم کر کے نہانے سے بدن کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 6 سے 7 دانے بادام کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے میں لہسن اور پیاز کا استعمال کرنا معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ 2 کریلوں کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتھری کے مریض چاولوں کو ہرگز مت کھائیں۔ چمگادر ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ جانوروں میں سب سے لمبی چھلانگ صرف کینگرو کی ہوتی ہے۔ کچھوے کی عمر تقریباً 120 سال ہے۔ جانوروں میں سب سے کم عمر جانور چونٹی ہوتی ہے۔ جگنو گوشت کھانے والا جانور ہے۔ ٹڈی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے وزن کے برابر کھا کر بھی بھوکا رہتا ہے۔ صرف خانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ اذان وہ واحد آواز ہے جو 24 گھنٹے دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر مسلسل سنائی دیتی رہتی ہے۔ انسان جب چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ چونٹیوں کو نیند نہیں آتی، اس لیے یہ کبھی نہیں سوتی۔ اگر سانس کی بیماری ہو تو روغن کلونجی استعمال کیا کریں۔ اگر نزلہ زکام ہو تو گوبھی کو پانی میں بوائل کر کے بھاپ لیں، اس سے نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ موسلی سفید موسلی سیا کلونجی اور سونڈ کو برابر پیس کر سالن میں اگر ڈالا جائے تو اعصابی دردوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ دنیا میں انسان دیگر جانوروں کی بنسبت مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی کو لال رنگ نظر نہیں آتا؟ خرگوش، بلی اور کتے کی سننے کی حس انسان سے زیادہ ہوتی ہے، یہ ہلکی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ اونچا بولنے سے عورت کی تولیدی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں حیض میں تکلیف سے پریشان ہیں وہ عورتیں سونڈ کا کہوہ پئیں۔ حیض کی حالت میں جمع کرنے سے عورت اور مرد دونوں ہی بانجپن میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پیشاب کی رکاوٹ کا اگر مسئلہ ہو تو زعفران کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں۔ کیچوا ایک ایسا جانور ہے جو نر اور مادہ دونوں کی خصوصیات رکھتا ہے۔ ہیرے کو پگھلایا نہیں جا سکتا مگر آگ لگانے پر یہ جل جاتا ہے۔ انسانی جسم کا انحصار تقریباً 60% آکسیجن پر ہے۔ مکھیاں ایک وقت میں تقریباً 150 سے 500 تک انڈے دے سکتی ہیں۔ جگنو سے نکلنے والی روشنی کو سردرد روشنی کہتے ہیں۔ پودینے کا اگر رس نکال کر گھر میں چھڑک دیں تو اس سے مکھیاں نہیں آئیں گی۔ موٹاپے کو دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پئیں۔ چہرے کے کیل محاسوں کے لیے گلیسرین میں دودھ اور لیموں کے رس کو ملا کر لگائیں، 3-4 دنوں میں فرق نظر آئے گا۔ کان میں اگر درد ہو تو لہسن کو تیل میں جلا کر کان میں ڈالیں۔ تیز بخار میں بکری کے دودھ کو استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کلونجی کی دھونی دینے سے گھر میں مچھر اور کھٹمل مر جاتے ہیں۔ پسی ہوئی کلونجی سے غرارے کرنے سے دان درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔
کلونجی کے تیل کو خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو کالے نمک میں ملا کر کھائیں، اس سے پیٹ درد میں راحت ملتی ہے۔ کلونجی کا تیل پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھائیں، اس سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ صرف 15 منٹ میں دلکش چہرہ پائیں۔ 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس لے کر تینوں کو آپس میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، اس سے چہرے کی دلکشی میں اضافہ ہوگا۔ گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ درد کو دار چینی دور کرتی ہے، اسے قلیل مقدار میں استعمال کریں۔ پیاز کو 1 چھٹانک باریک کاٹ لیں اور ابال کر خوب اچھی طرح ٹھنڈا ہونے پر چھان کر پی لیں، پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو نہار میں روزانہ 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ کھانے کے بعد ادرک کو چاٹ لیا کریں۔ نہانے کے بعد زیتون کا تیل لگایا کریں۔ جماع کرنے کے بعد پیشاب کر لیا کریں۔ نہانے کے بعد زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو ورنہ جلد برہے ہو جاؤ گے۔ دوپہر کے وقت توری کی سبزی کو زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ باجرے کی روٹی کو زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھایا کریں، اس سے 100 سال تک 20 سال جیسی جوانی رہے گی۔ دہی کے لاجواب طبی فوائد۔ اگر آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو دہی کھائیں۔ صحت کے بارے میں اگر فکر مند رہتے ہو تو اپنی خوراک میں دہی کو شامل کریں۔ دہی نہ صرف آپ کی ہڈیوں کی کثافت کو برقرار رکھے گا بلکہ انہیں مضبوط بھی بناتا ہے۔ میتھی کے طبی فوائد۔ یہ کمر کے درد کو دور کر کے آرام پہنچاتی ہے۔ لکوہ اور فالج کے مرض میں اطمینان بخشتی ہے۔ تیلی کے ورموں کو تحلیل کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ یہ جگر کے نقائص میں اصلاح پذیری کا کام کرتی ہے۔ یہ بخار کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہاتھ کپ کپانے کے مرض میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ کریلے میں کینسر کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ جسم میں خون کی گردش کو بہتر کر کے جسمانی اعضاء کی کارکردگی کو فعال بناتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ کریلے کے استعمال سے بلڈ پریشر کا خاتمہ ممکن ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔